ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الرسل وخاتم النبيين وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين. وقال تعالى فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم الدين النصيحة. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم. دین بھلائی ہے، اس سلسلے کا ہمارا یہ 26واں محاورہ ہے، جس میں ہم نے آیت خاتم النبیین سے مرزا کے وفات مسیح پر استدلال اور اس کا ابطال ذکر کیا ہے۔ اسی ضمن میں ہم یہ کہتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی وفات تو اس آیت سے ثابت نہیں ہوتی، نہ اس کا اس میں ذکر ہے، نہ ان کا اس آیت سے تعلق ہے، اور ان کی آمد بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خاتم النبیین ہونے کے معارض بھی نہیں، کیونکہ ان کو نبوت آپ سے پہلے مل چکی ہے۔ نبئ قبلہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو پہلے جس کو نبوت ملی وہ اگر آ گئے اور دیگر دلائل کے ساتھ ان کا رفع بھی اس بات ہے، ان کا نزول بھی، اور ان کی ولادت سے لے کے بہت سے کام ایسے ہیں جن میں وہ اللہ کی نشانی شمار ہوتے ہوئے آئے۔ وَلِنَجْعَلَهُ آیَةً لِلنَّاسِ، اللہ نے انہیں لوگوں کے لیے نشانی قرار دیا۔ وَرَحْمَةً مِنَّا، اپنی طرف سے رحمت قرار دیا۔ وَكَانَ أَمْرًا مَقْضِيًّا، اور یہ حق تعالیٰ کا طے شدہ فیصلہ ہے۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے انا اول الناس بعیسیٰ ابن مریم، میں عیسیٰ ابن مریم کے سب لوگوں سے زیادہ قریب ہوں۔ تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے یہ صحیح اور ثابت اخبار ہیں جن سے عیسیٰ علیہ السلام کا رفع و نزول اور ان کی حکمتیں واضح طور پہ ثابت ہو رہی ہیں۔ پھر یہ جو ادلہ ہیں وہ مرزا کے اوہام و خیالات اور باطل شبہات کا صفایا کرتے ہیں، لہذا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا نزول آیت خاتم النبیین کے معارض نہیں۔ پھر ایک ہی وقت میں ایک نبی کا بطور دوسرے نبی کے تابع آنا اور دوسرے کا بطور امام و متبوع ہونا، اس کی سابقہ انبیاء میں نظائر بھی موجود ہیں۔ تاریخ رسل میں یہ کوئی نرالا یا اچنبا یا مستحیل امر نہیں کہ حضرت موسیٰ اور ہارون علیہ السلام دونوں ایک ہی وقت میں نبی تھے۔ حضرت موسیٰ صاحب شریعت، امام اور مطاع تھے، جبکہ حضرت ہارون ان کے وزیر، تابع اور خلیفہ تھے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے
وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ وَجَعَلْنَا مَعَهُ أَخَاهُ هَارُونَ نَبِيًّا، ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو کتاب دی اور ان کے ساتھ ان کے بھائی ہارون کو وزیر بنایا۔ سورہ اعراف میں ہے وَقَالَ مُوسَىٰ لِأَخِيهِ هَارُونَ اخْلُفْنِي فِي قَوْمِي، موسیٰ نے حضرت ہارون سے کہا تم میری قوم میں میرے خلیفہ بن کے رہو۔ تو حضرت ہارون علیہ السلام جو اللہ کے نبی ہیں وہ دوسرے نبی کے خلیفہ بھی ہیں، وہ امت کو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی اطاعت کی تعلیم دیتے رہے۔ قرآن کریم نے حضرت ہارون کی نبوت کی خود تصریح بھی فرمائی ہے وَوَهَبْنَا لَهُ مِن رَحْمَتِنَا أَخَاهُ هَارُونَ نَبِيًّا، اور ہم نے اپنی رحمت سے ان کے بھائی ہارون کو نبی بنا کے انہیں عطا کیا۔ اسی طرح حضرت ابراہیم اور لوط علیہما الصلاۃ والسلام ایک ہی وقت میں دونوں نبی تھے۔ حضرت ابراہیم امام اور صاحب شریعت، جبکہ لوط علیہ السلام نبی اور ان کے تابع تھے۔ قرآن کریم نے حضرت لوط علیہ السلام کی نبوت کو یوں بیان فرمایا وَإِنَّ لُوطًا لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ، حضرت لوط یقیناً مرسلین میں سے تھے، اور ان کی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اتباع کرنے کو بھی ذکر کیا اور یوں فرمایا فآمن لہ لوط، سو ان پہ لوط علیہ السلام ایمان لے آئے۔ اسی طرح حضرت عیسیٰ اور یحییٰ علیہ السلام دونوں ایک وقت میں نبی تھے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام امام و متبع اور یحییٰ علیہ السلام ان کے تابع تھے۔ قرآن کریم نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی اس وصف کو یوں بیان فرمایا ہے فَنَادَتْهُ الْمَلَائِكَةُ وَهُوَ قَائِمٌ يُصَلِّي فِي الْمِحْرَابِ أَنَّ اللَّهَ يُبَشِّرُكَ بِيَحْيَىٰ مُصَدِّقًا بِكَلِمَةٍ مِّنَ اللَّهِ وَسَيِّدًا وَحَصُورًا وَنَبِيًّا مِّنَ الصَّالِحِينَ۔ پھر ان کو فرشتوں نے آواز دی جب وہ حجرے کے اندر نماز میں کھڑے تھے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو یحییٰ کی خوشخبری دیتے ہیں جو کلمۃ اللہ کی تصدیق کرنے والے ہیں، سید ہیں، پاک دامن ہیں اور نبی ہیں صالحین میں سے۔ لہذا حضرت عیسیٰ علیہ السلام جب آسمان سے اتریں گے تو وہ شریعت محمدیہ کی پیروی کریں گے اور متبع ہوں گے، اور ان کے مطاع اور امام حضرت خاتم النبیین جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہوں گے، اور تابع وزیر اور خلیفہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہوں۔ لہذا ان کا نزول آیت خاتم النبیین کے معارض نہیں ہے۔ ہاں، یہ آیت خاتم النبیین ما كان محمد ابا احد من رجالكم ولكن رسول اللہ وخاتم النبیین، یہ ہر مدعی نبوت کی تکذیب کر رہی ہے اور ہر اس شخص کے دعوے کے منافی اور معارض ہے جو جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد مدعی نبوت ہو۔ یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے نزول کے منافی نہیں۔ نعم، ہاں، مرزا اور دیگر مدعیان نبوت کے خلاف ضرور ہے۔ لہذا مرزا صاحب کا اس آیت کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے نزول کے منافی قرار دے کے پھر اس سے ان کی وفات پر استدلال سراسر باطل عمل ہے۔ پھر قرآن حکیم کی یہ آیت فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، تم سوال کرو اہل علم سے اگر تم نہیں جانتے ہو۔
18ویں آیت ہے جس سے مرزا غلام احمد قادیانی نے وفات مسیح پہ استدلال کیا ہے۔ اب اس آیت پہ مرزا صاحب کی رائے کیا ہے؟ وہ کہتے ہیں یعنی اگر تمہیں ان بعض امور کا علم نہ ہو جو تم میں پیدا ہوں تو اہل کتاب کی طرف رجوع کرو اور ان کی کتابوں کے واقعات پر نظر ڈالو تاکہ اصل حقیقت تم پر منکشف ہو جائے۔ سو جب ہم نے موافق حکم اس آیت کے اہل کتاب یعنی یہود اور نصارہ کی کتابوں کی طرف رجوع کیا اور معلوم کرنا چاہا کہ کیا اگر کسی گزشتہ نبی کے آنے کا وعدہ دیا گیا ہو تو وہی نبی آتا ہے یا ایسی عبارتوں کے کچھ اور معنی ہوتے ہیں، تو معلوم ہوا کہ اسی امر متنازع فی کا مشکل ایک مقدمہ حضرت مسیح ابن مریم آپ ہی فیصل کر چکے ہیں اور ان کے فیصلے کا ہمارے فیصلے کے ساتھ اتفاق ہے۔ دیکھو کتاب سلاطین اور کتاب اللہ کی نبی اور انجیل جو ایلیا کا دوبارہ آسمان سے اترنا کس طور سے حضرت مسیح نے بیان فرمایا ہے۔ اب مرزا کے کلام کا ماحصل یہ ہے کہ چونکہ انہیں اہل کتاب سے پوچھنے کا پابند کیا گیا ہے تو انہوں نے ایلیا کے آسمان سے نزول کے بارے میں اہل کتب کی کتابوں کی طرف رجوع کیا، تو انہیں یہ معلوم ہوا کہ حضرت مسیح علیہ السلام نے حضرت الیاس علیہ السلام کے نزول کی پیشگوئی ان کے مثیل حضرت یحییٰ کی آمد کی صورت میں بتائی ہے، لہذا حضرت مسیح کا نزول بھی ان کے مثیل مرزا غلام احمد قادیانی کی آمد سے پورا ہو گیا۔ دیکھیے یہ ان کا طرز استدلال ہے اس آیت سے وفات مسیح پر اور اپنی مثیل ہونے کی دلیل انہوں نے۔ ہم یہ کہتے ہیں کہ مرزا صاحب کا یہ اصطلاح اور یہ طرز اثبات اور اسلوب استدلال یہ بدیہی البطلان ہے، اس کا بطلان بدیہی ہے۔ اس کا مذکورہ قول نیز اس کا مذکورہ قول اس امر کی دلیل بھی ہے کہ اسے اس قرآنی آیت کے مدلول کا بالکل ہی علم نہیں ہو سکا۔ اس آیت کا صحیح مدلول کیا ہے، اسے بیان کرنے سے قبل ہم مرزا صاحب کے اسی آیت سے وفات عیسیٰ علیہ السلام کے استدلال کے بطلان کو بیان کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اولاً اگر مرزا صاحب کا یہ قول کہ ہم اہل کتاب سے رجوع کرنے کے پابند ہیں، اگر یہ قول درست ہو تو اس کی اسی شرط کو جو آیت میں مذکور ہے اور وہ شرط تمام مسلمانوں کے علم میں ہے مگر مرزا صاحب اسے نہ جان سکے یا عمدن بولا بیٹھے، اور وہ یہ ہے ان کنتم لا تعلمون کہ ہمیں اپنی شریعت کے کسی امر کا علم نہ ہو، یہ ہے شرط۔ ہمیں اگر علم ہے کسی مسئلے کا تو ہم ان سے سوال کی پابند نہیں۔ ثانیاً جب ہمیں قرآن و سنت کی واضح تعلیمات سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا رفع حقیقی طور پہ ان کا نزول بعین ہی اور ان کی حیات، ان سب امور کا علم کتاب و سنت کی روشنی سے معلوم ہو چکا ہے، اور ہمیں امت مسلمہ کو اس باب میں
کوئی کج فہمی نہیں، کوئی جہالت نہیں، کوئی شک اور تردد نہیں، تو پھر اس مسئلے میں ہم کیوں کر اہل کتاب سے رجوع کریں؟ ثالثاً، اس صورتحال میں ہمارا اہل کتاب سے رجوع کرنا یہ کھلے طور پر قرآن و سنت سے اعراض شمار ہوگا، اور اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی معصوم و محفوظ تعلیمات کو ترک کر کے محرف و مبدل اوراق پر اعتماد شمار ہوگا، اور پھر یہ باری تعالیٰ کے اس ارشاد کا مصداق ہوگا، أَتَسْتَبْدِلُونَ الَّذِي هُوَ أَدْنَىٰ بِالَّذِي هُوَ خَيْرٌ، کیا تم بہتر کو چھوڑ کے اسے ابتر سے تبدیل کر رہے ہو؟ رابعاً، حضرت الیاس علیہ السلام کے رفع سماوی اور وہاں سے نزول کو ہم تو کلی طور پر قرآن و حدیث میں نہیں پاتے، نہ ہی اس کی مثال یا حقیقت کا کسی اسلامی مرجع میں ذکر پاتے ہیں۔ البتہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا رفع اور ان کا نزول سماوی قرآن و سنت میں مذکور ہے، حضرت ایلیا کا کہیں ذکر نہیں ملتا، تو مرزا صاحب ایک موجود امر کو معدوم امر پر کیسے قیاس کرتے ہیں؟ پھر اسی کی بنا پہ خود اپنے ہی آپ کو مسیح عیسیٰ کس طرح کہتے ہیں، حالانکہ یہ محض یہود کا خود ساختہ عذر ہے، اس سے بڑھ کر اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے۔ خامساً، حضرت یحییٰ علیہ السلام تو مثیل الیاس نہیں۔ قرآن کریم نے حضرت یحییٰ کا ذکر ان کے والد سے مخاطب ہو کر یوں فرمایا، یا زکریا انا نبشرک بغلام اسمہ یحییٰ لم نجعل لہ من قبل سمیا، اے زکریا ہم تجھے ایک لڑکے کی خوشخبری دیتے ہیں جس کا نام یحییٰ ہے، ہم نے اس سے قبل اس کا ہم نام نہیں بنایا۔ نیز فرمایا، ان اللہ یبشرک بیحییٰ مصدقا بکلمۃ من اللہ وسیدا وحصورا ونبیا من الصالحین، اللہ تعالیٰ آپ کو یحییٰ کی خوشخبری دیتے ہیں جو کلمت اللہ کی تصدیق کرنے والے ہیں، سید ہیں، پاک دامن ہیں اور نبی ہیں صالحین میں سے۔ اگر یحییٰ علیہ السلام مثیل الیاس علیہ السلام ہوتے تو خوشخبری کے اس موقع پہ حق تعالی شانہ اس امر کا بھی ان کے تعارف میں ضرور ذکر فرماتے۔ اور پھر حضرت زکریا جو نبی اللہ کامل العلم تھے اور اپنے زمانہ میں مقام مرجعیت کے حامل تھے، ضروری تھا کہ حق تعالی شانہ انہیں خود اس امر پہ مطلع فرماتے کہ یہ مولود مسعود جس کا تجھے انتظار ہے اور جس کی ہم بشارت دے رہے ہیں، یہ مسیح الیاس ہے۔ حق تعالی شانہ نے ان کے تمام اوصاف ذکر فرمائے، نیز یہ بھی فرمایا کہ ان کا ہم نام پہلے نہیں ہوا، تو یہ کیوں کر ذکر نہیں فرمایا کہ یہ مسیح الیاس ہے؟ قادیانیت سے ہمارا سوال ہے کہ جب قرآن و سنت اس امر سے خالی ہے کہ یحییٰ علیہ السلام کسی کے مثیل ہوں، تو مرزا صاحب کس بنیاد پر انہیں مثیل الیاس ٹھہرا رہے ہیں؟ نیز مرزا صاحب کس بنیاد پر خود مسیح بن بیٹھے؟ سادساً، انجیل سے ثابت نہیں ہوتا کہ حضرت یحییٰ علیہ السلام خود مثیل ایلیا ہونے کے دعوے دار ہوئے ہوں،
بلکہ ان کا اس امر سے انکار انجیل میں موجود ہے کہ جب یہود نے ان سے اس بارے میں استفسار کیا تو انہوں نے صاف طور پہ اس کا انکار کیا۔ انجیل یوحنا باب اول کی 19 سے لے کے 21ویں آیت میں یوں آیا ہے، اور یوحنا کی گواہی تھی جبکہ یہودیوں نے کاہنوں اور پادریوں کو بھیجا اس سے پوچھیں کہ تو کون ہے، اور اس نے اقرار کیا اور انکار نہ کیا بلکہ اقرار کیا کہ مسیح نہیں ہے۔ تب انہوں نے اس سے پوچھا اور کون ہے، کیا تو الیاس ہے؟ اس نے کہا میں نہیں ہوں۔ پس آیا وہ نبی ہے؟ اس نے جواب دیا نہیں۔ تو اس انجیلی حوالہ سے معلوم ہو چکا ہے کہ حضرت یحییٰ جن کا نام انجیل میں یوحنا ہے، انہوں نے یہودی علماء کے سوال پر اس امر سے انکار کیا کہ وہ مثیل الیاس ہیں، لہذا مرزا صاحب کا انہیں مثیل ایلیا ہونے کا دعویٰ سراسر باطل ہے، اور یہی بات اور یہی امر مرزا صاحب اپنے لیے مثیل مسیح ہونے کی دلیل بنا رہے تھے، اور اسی بنیاد پر اپنے مثیل مسیح ہونے کو بیان کر رہے تھے۔ لہذا مرزا صاحب اپنے دعوی مماثلت میں بلا اصل اور بلا اساس رہ گئے۔ سابعاً، اگر یہ فرض بھی کر لیا جائے کہ الیاس کی دوبارہ آمد کی پیش گوئی موجود تھی اور اس کا پورا ہونا ان کے مثیل یحییٰ علیہ السلام کی آمد سے ہوا، تو اس سے یہ لازم نہیں آتا کہ مسیح کی دوبارہ آمد کی پیش گوئی بھی اس کے مثیل کے آنے سے پوری ہو، کیونکہ دوسرے قضیے کے پہلے قضیے کی طرف ہونا کی طرح ہونے کی دلیل شرعی مطلوب ہے، جو کہ بالکل نہیں ہے۔ اب ہمارے اس مذکورہ بیان سے یہ بات واضح ہو گئی کہ مرزا صاحب نے اپنے مثیل مسیح ہونے کے لیے جس امر کو اساس ٹھہرایا تھا وہ فی حد ذات ہی باطل ہے، لہذا اس بنیاد پہ جو مرزے کا دعویٰ تھا وہ بھی باطل ہوا۔ نیز اس آیت سے فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، اس سے وفات مسیح کا استدلال بھی باطل ہو گیا۔ اب ہم اس آیت کا درست مفہوم بیان کرتے ہیں۔ باری تعالی شانہ کا یہ ارشاد گرامی فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، اس آیت کے درست مدلول کو جاننے کا راستہ نہایت ہی آسان ہے، اور وہ اس آیت کے سیاق و سباق کا مطالعہ ہے، جس میں حق تعالی شانہ نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ خبر دی کہ ہم نے آپ سے قبل جتنے رسول بھیجے وہ تمام کے تمام بشر تھے، اور یہ سمجھانا مقصود ہے کہ بشریت اور رسالت میں کوئی منافات نہیں ہے، مگر نبوت و رسالت کی شرط یہ کہ بشر رسول وحی ربانی سے ہدایات حاصل کرے، کہ جو بشر رسول ہو وہ وحی ربانی سے ہدایات لے۔ پھر آخر آیت میں یہ ہدایت دی کہ اگر کوئی شخص قاصر الفہم ہے، وہ حکم ربانی اور خطاب رحمانی کے مدلول کو نہ سمجھ سکا تو اسے اہل علم سے رجوع کرنا چاہیے۔ رہے وہ حضرات کہ جن پر وحی ربانی کا نزول ہوتا ہے، ان کے لیے بشریت سے خروج
اور حاجات بشریہ سے استغنا یہ لازم نہیں. وہ بھی کھانے پینے کے محتاج رہے ہیں. وہ محض بلا جان لاشیں نہیں تھے کہ نہ کھاتے نہ پیتے. وہ بشر تھے. احتیاجات بشریہ انہیں لاحق تھی. اسی طرح رسول کے لیے خلود یعنی ہمیشہ رہنا یہ بھی ضروری نہیں. یہ اس لیے بتایا کہ کفار آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ اعتراض کرتے تھے ما لہذا الرسول، یہ کیسا رسول ہے، یأکل الطعام ویمشی فی الاسواق، جو کھاتا ہے پیتا ہے اور بازاروں میں چلتا ہے. تو اس کے رد میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ رسول بے جان لاشیں نہیں ہوتے کہ نہ کھائیں نہ پئیں. اور نہ ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے کوئی ایسا گزرا ہے جو نہ کھاتا ہو نہ پیتا ہو، نہ ایسا گزرا ہے کہ اسے موت نہ آئے اور اس کے لیے ہمیشگی ہو. تو کسی نبی کے کھانے پینے سے اس کی نبوت کی نفی نہیں ہوتی، نہ کسی کے نہ کھانے پینے سے اس کی نبوت ثابت ہوتی ہے. اس کے بعد حق تعالی شانہ نے فرمایا کہ اگر کسی مسئلہ میں التباس ہو، سمجھ میں نہ آئے تو اہل علم سے پوچھ لو. نیز فرمایا کہ رسالت و نبوت کی تصدیق کے دلائل میں سے ہے ثم صدقناہم الوعد فانجیناہم ومن نشاء واہلکنا المسرفین، کہ حق تعالی شانہ نے نبی اور اس کے اتباع کو نجات دی اور اس کے منکرین و معارضین کو ہلاک کر دیا، حالانکہ وہ ایک ہی مقام پر رہائش پذیر ہوتے ہیں. یوں اگر مرزا فاسألوا اہل الذکر ان کنتم لا تعلمون اس آیت کے سیاق و سباق کی روشنی میں دیکھتا تو وہ بھی اس آیت کا درست مدلول جان لیتا، تو وہ بھی اس آیت کے درست مدلول کو یقیناً پا لیتا. پھر وہ بعید از عقل، بعید از منطق، بعید از فہم و فراست، بعید از شان نزول آیت، خود ساختہ وہم و قیاس کے ذریعے اس آیت کو اپنے مقصد کے لیے استعمال نہ کرتا. لہذا مرزا صاحب کا اس آیت سے وفات مسیح پر استدلال اور اپنے آپ کو مسیح مسیح ثابت کرنے کا استدلال، دونوں استدلال ان مذکورہ وجوہ کی وجہ سے باطل ہیں. فللہ الحمد والمنہ وصلی اللہ وسلم علی النبی الخاتم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین وآخر دعوانا ان الحمد للہ